کیا دنیا کا پاور سینٹر بدلنے والا ہے؟ دو سپر پاورز، ایک میز اور وہ فیصلے جو آپ کی جیب سے لے کر آپ کی زندگی تک پر اثر انداز ہوں گے۔ 14 مئی 2026 یہ وہ تاریخ ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ دورے پر بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ وہی ٹرمپ جو کبھی چین پر ٹیرف کی بارش کرتے تھے، آج ایران، اسرائیل اور امریکہ کی مسلط میں پھنسی عالمی جنگ کو روکنے کے لیے شی جن پنگ کے سامنے بیٹھیں گے۔ کیا یہ محض ایک ملاقات ہے یا گریٹ ریسیٹ؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا دنیا کا پاور سینٹر امریکہ کی جگہ چین بننے جا رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین 31 مارچ سے 2 اپریل تک شیڈیول تھا، جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ کی وجہ سے پوسٹ پون کرنا پڑا، جو ایک بار پھر ری شیڈیول کیا گیا ہے۔ اگر ہم امریکہ اور چین کی ماضی میں ہونے والی ملاقاتوں، سخت بیان بازی اور کاروباری شراکت داری پر نظر ڈالیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر امریکہ اور چین کی ملاقات کو دنیا کے لیے گیم چینجر کیوں کہا جاتا ہے؟ چین اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ کشمکش کا شکار رہے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے ہیں۔ یو ایس ایمبیسی اینڈ کونسولیٹس ان چائنا اور الجزیرہ کی رپورٹس کے مطابق یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1949 میں، جب ماؤ زے ڈونگ نے مین لینڈ چین میں کمیونسٹ حکومت قائم کی، جبکہ چیانگ کائی شیک تائیوان منتقل ہو گئے اور امریکہ نے تائیوان کو اصل چین تسلیم کر لیا۔ پھر سال 1950 کورین جنگ میں چین اور امریکہ پہلی بار براہ راست ایک دوسرے کے خلاف میدان جنگ میں اترے۔ اس کے بعد وقت آیا 1953 سے 1958 تک کا، جب تائیوان آبنائے بحران میں امریکہ نے تائیوان کے دفاع کے لیے بحریہ تعینات کی اور ایٹمی حملے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پھر چین کی تاریخ کا سب سے بڑا سال 1964، جب چین نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کر کے عالمی جوہری طاقتوں میں جگہ بنا لی۔ 1969 میں چین اور سوویت یونین کی سرحدی جھڑپوں نے بیجنگ کو امریکہ کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد ہمیشہ کی طرح پاکستان کی جانب سے پوری دنیا کو امن کے ساتھ جوڑنے کا مشن جاری رکھتے ہوئے 1971 میں پاکستان کی خفیہ سفارتکاری کے ذریعے ہنری کسنجر کا تاریخی دورہ چین ممکن ہوا۔ پھر سال آیا 1972، امریکی صدر رچرڈ نکسن نے چین کا تاریخی دورہ کر کے شنگھائی اعلامیہ پر دستخط کیے۔ پھر سال 1979، جب امریکہ نے ون چائنا پالیسی تسلیم کرتے ہوئے بیجنگ سے باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ 1989 میں تیانن مین اسکوائر میں طلبہ احتجاج کے خون ریز کریک ڈاؤن کے بعد امریکہ نے چین پر پابندیاں عائد کر دیں۔ 1999 میں بلگراد میں چینی سفارت خانے پر امریکی حملے نے دونوں ممالک کے تعلقات کو شدید کشیدگی میں دھکیل دیا۔ پھر اگلے 10 سال یعنی 2000 سے 2010 تک، جب تجارت کے ذریعے چین اور امریکہ کی معیشتیں جڑ گئیں اور چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا۔ 2011 میں امریکہ نے ایشیا پیوٹ پالیسی کے ذریعے چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کی۔ 2015 میں جنوبی بحیرہ چین میں چین کی فوجی سرگرمیوں پر امریکہ نے سخت اعتراضات اٹھائے۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر بھاری تجارتی ٹیرف لگا کر نئی تجارتی جنگ شروع کر دی۔ 2019-2020 میں سنکیانگ، ہانگ کانگ احتجاج اور قونصل خانے بند ہونے سے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ پھر سال 2021، امریکہ نے سنکیانگ میں چینی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا اور نئی سرد جنگ جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ 2022 سے 2024 کے دوران جو بائیڈن کی حکومت میں امریکہ اور چین کے تعلقات کشیدہ رہے، خاص طور پر ٹیکنالوجی پابندیوں، سیمی کنڈکٹر ایکسپورٹس اور تائیوان کے معاملے پر۔ 2024 میں امریکہ نے چینی ہائی ٹیک شعبوں میں سرمایہ کاری محدود کرنے اور جدید چپس کی برآمدات پر سخت پابندی عائد کر دی۔ اپریل 2025 میں اینتھنی بلنکن نے بیجنگ کا دورہ کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔ مئی 2025 میں جنیوا مذاکرات کے دوران امریکہ اور چین نے بڑھتی ہوئی ٹیرف جنگ کو کم کرنے اور تجارتی تعلقات ری سیٹ کرنے پر بات چیت کی۔ 30 اکتوبر 2025 کو شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جنوبی کوریا میں APEC اجلاس کے موقع پر اہم ملاقات ہوئی۔ اکتوبر 2025 کی ملاقات میں امریکہ نے کچھ چینی مصنوعات پر ٹیرف کم کرنے، جبکہ چین نے امریکی سویابین اور دیگر اشیاء خریدنے پر اتفاق کیا۔ 2025 کے دوران امریکہ نے چین کی جدید ٹیکنالوجی تک رسائی محدود رکھی، جبکہ چین نے ریئر ارتھ معدنیات،
کی سپلائی کو اپنی طاقت کے طور پر استعمال کیا۔ شدید کشیدگی کے باوجود 2025 میں دونوں ممالک نے تجارت، توانائی اور معاشی تعاون کے کئی شعبوں میں رابطے برقرار رکھے۔ اب سال 2026 اور ایک اور بڑی ملاقات، اور یہ ملاقات دنیا کا مستقبل تبدیل کر سکتی ہے۔